کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ حقوق العباد میں سب سے پہلا تو حق یہی ہے کہ انسان اگلے بندے کی جان کا دشمن نہ بنے، اس کو جینے دے، زندگی کا حق اسے حاصل کرنے دے۔ تو اگر کوئی جان سے مار دیتا ہے تو اس کے حوالے سے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا جان کے بدلے جان یعنی قصاص، یا وہ زمین کے اندر فساد کرتا تھا، یہ دونوں کام اس نے نہیں کیے ہوئے تھے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر اس نے ایک انسان کو نہیں، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی وہ جس کو مارا گیا، اگر تو اس کا یہ جرم تھا کہ اس نے پہلے کسی کو مارا ہوا تھا تو بدلے میں قتل ہوا تو پھر ٹھیک ہے، یا وہ فسادی تھا، زمین کے اندر فساد پھیلاتا تھا، ناحق قتل کرتا تھا، مرتد ہو گیا، یا کسی لحاظ سے وہ فسادی تھا، جس طرح مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جا کے جنگ کریں اور کافروں کو قتل کر دیں، تو یہ بھی تو قتل ہو رہا ہے، لیکن یہ فساد ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اس کے علاوہ قتل کرے گا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ احباب جی وقار، سب سے پہلا حقوق العباد میں حق ہوتا ہے زندگی کا، اسے زندہ رہنے دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث پاک پڑھیں تو سنی بندے کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے، اشارہ بھی نہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ شیطان اس بندے کو ورغلا دے اور اس سے وہ ہتھیار چل جائے اور اگلا بندہ ناحق وہ قتل نہ ہو جائے، اور اگر وہ قتل کرے ہو جائے گا تو پھر اس کو بھی قتل ہونا پڑے گا قصاص کی وجہ سے۔ اب میں کہہ رہا تھا سنی بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی نگاہ میں قیامت تک کے آنے والے تمام ہتھیار تھے۔ حضور کو پتہ تھا ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ جب ہتھیار دور سے بھی اگر ایسے اشارہ کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا، چل جاتا ہے۔ آج کل جو ہتھیار ہیں جو اب دیکھیں نا، چھری، خنجر، تلوار، یہ تو دور سے اگر کوئی بندہ دور کھڑا ہوا ہے تو حضور نے تو فرمایا کہ دور سے اشارہ نہ کریں، اشارہ کریں ہی نہ، اپنے مسلمان بھائی کو اشارہ نہ کریں، ہتھیار سے اشارہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چل جائے۔ اب دیکھیں اگر تلوار مارنی ہے وہ تو ایسے پکڑ کے ایسے مارنی پڑے گی، خنجر مارنا ہے تو ایسے مارنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا سارے جوان جہان نے جڑے ہتھیار چلاندے نے پہلا تلوار بازی سیکھتے نے تو پھر جنگاں سے جاندے نے، پہلے تیر اندازی سیکھتے ہیں پھر جاتے ہیں، پہلے نیزہ بازی سیکھتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ لیکن میرے محبوب کو یہ بھی پتا تھا ایک وقت آئے گا ہتھیار ایسے نکل آئیں گے کہ وہ چھوٹا سا بچہ بھی پکڑے گا تو اگر بٹن دبا دیا تو ہتھیار چل جائے گا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی نظر میں قیامت تک کے آنے والے تمام ہتھیار موجود تھے، اس لیے میرے محبوب نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اسے ورغلا دے اور وہ ہتھیار چل جائے۔ لہٰذا یہاں آپ سمجھ گئے کہ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اسلام میں اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ غیر سیاسی بات ہے، کسی جماعت کا نام لیے بغیر بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ ہے کہ کسی بھی جماعت کے سربراہ کا جب دل کرتا ہے وہ کہتا ہے صبح آ جاؤ جی سڑکاں بند کرنیاں نے، کو ادھے پولیس والے تو مارنے ادھے آنے تو مارنا ہے۔ یہ میچ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا تو صورتحال یہ ہے کہ رات کو سوئیں تو صبح اٹھیں پتہ چلتا ہے ملک بند ہو گیا ہے، اسکول بند ہو گئے ہیں، کیوں جی یہ گل ہے کہ نہیں؟ بندہ ہو سکتا ہے اپنی نارمل روٹین کے حساب سے اس نے بیچارے نے شادی کے دیہڑے رکھے ہوئے ہوں، وہ دی شادی اتوں کہ گجرانے ہونی ہوئے تو وہ این 2 دن پہلے پتہ لگتا وہ راہ ہی بند ہو گئے ہے، اتنے تو برات ہی نہیں جا سکتی۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ میری بات غیر سیاسی ہے، میں کسی جماعت کا نام لیے بغیر یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جب ایک سیاسی رہنما احتجاج بلاتا ہے، وہ کسی بھی جماعت کا ہو، جب وہ بلاتا ہے لوگ آ جاتے ہیں، اب لوگ پولیس والوں کو مارتے ہیں یا پولیس والے ان لوگوں کو مارتے ہیں، دونوں صورتوں میں وہ مرنے والا بھی گناہ گار ہے، لیکن سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ان کو اس میچ میں ڈالا ہے۔
جس نے اس جگہ پہ ان کو اکٹھا کیا ہے۔ کیوں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قتل ہونے میں مدد کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی مجرم قرار دیا ہے کہ جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے وہ بھی مجرم، اور جو اس کے قتل کرنے میں ساتھ مدد کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جب بھی کسی سیاستدان کی کال آتی ہے، وہ کسی بھی جماعت کا ہو، لوگ جب نکلتے ہیں تو سمجھتے ہیں سب سے بڑا جہاد یہی ہے، اور میرے خیال سے وہ جتنے گئے ہوتے ہیں ان سب کو ان کے امام مسجد کے پاس پکڑ کے لے کے جائیں اور شکل وہا کے نا بوتھی وہا کے آکھو امام صاحب دسو ہے بندہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہوتا ہے تواڈے کول، تے امام آکھے دا کہ جمعے تے ہی ہوندا ہوئے دا منو تے نہیں نظر آتا۔ یعنی اس کے لیے سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اس نے جا کے رستہ بند کرنا ہے، اس نے مارنا ہے اگلوں کو، خود بھی زخمی ہونا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ اور امام صاحب سے پوچھیں آپ کے پاس نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا، تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا تھا ایسے بندے کے بارے میں کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایسے لوگ آ جائیں گے، ان کے چند جملوں پہ لوگ مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ اس بات سے ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے بتایا کہ سوچ سمجھ کے بولنا، اگر تمہیں لوگ فالو کرتے ہیں تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ میرے کہنے پہ مرنے مارنے پہ اتر آئیں گے۔ کیا حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمہ، حضور فرماتے ہیں جس شخص نے چند کلمات کے ذریعے، چند لفظوں کے ذریعے، چند جملوں کے ذریعے بھی کسی مومن کے قتل میں مدد کی، ہتھیار پکڑ کے نہیں اس نے اسے دیا، انہیں وہ ہاتھ سے بمب نہیں پھڑایا، انہیں پستول نہیں پھڑایا، انہیں وٹا نہیں پھڑایا کہ سر سے مار دے، انہیں زہریلا ٹیکہ نہیں دیتا کہ انہیں مار دے۔ حضور فرماتے ہیں چند لفظوں کے ذریعے، چند جملوں کے ذریعے جس نے کسی مسلمان کے قتل میں اعانت کی، مدد کی، میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ سے ملے گا تو وہ یوں ملے گا کہ اس کے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر بڑا سا لکھا ہوگا آئیسم من رحمت اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اسے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، یہ اللہ کی رحمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جس نے چند جملوں کے ذریعے کسی کے قتل میں مدد کی۔ احباب ذی وقار، یہ حقوق العباد کے اندر آتی ہے یہ بات کہ آپ کے اکسانے کی وجہ سے کسی نے جا کے کسی کا سر پھاڑ دیا، آپ کے زہریلے جملوں کی وجہ سے کسی نے جا کے کسی مسلمان کو تکلیف دے دی، تو یہ نہ سمجھیے گا، لوگ کہتے ہیں میں تو بات تھوڑا جہاں تیلی لائی سی انہوں آپ ہی لاگے سی، وہ آپ ہی پڑ گیا سی، میں تو بات تھوڑی سی تیلی لائی سی، اور جی تو تیلی لائی ہے نا، حضور فرماتے ہیں تجھے اس تیلی کی وجہ سے قیامت کے دن تیرے ماتھے پہ لکھا ہوگا آئیسم من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت کا کوئی حقدار نہیں، یہ مایوس ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت میں اس کا کوئی حق نہیں، کہ اس کے بولنے کی وجہ سے سب سے آخری حد تو یہی ہے کہ آپ بول کے کسی کو قتل کروا دیں، آپ اسے بھڑکائیں، اس کا ذہن اس طرح کا بنائیں کہ وہ کہے کہ آج یہاں تو پھر اے نہیں تو یہاں میں نہیں۔ آپ کے کہنے سے اگر ایسا ہو گیا تو میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آئے دن ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی پارٹی کی طرف سے کبھی کسی پارٹی کی طرف سے کہ جو ہے وہ احتجاج، دھرنے، راستے بند، اور پولیس والے جڑے مرد نے وہ بھی سارے اپنے بھرا ہوندے نے، وہ بھی مسلمان نے، کلمہ گو نے، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملوں کی بات نہیں کی، حضور نے اپنے صحابی کو بھیجا جاؤ فلاں جگہ پہ جنگ فتح کر کے آؤ، فلاں علاقہ فتح کر کے آؤ، وہ صحابی گئے، علاقہ فتح ہو گیا، ایک بندہ تھا اور اس نے جو ہے وہ پہلے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ بندہ اس صحابی کے جب نرغے تلے آیا، یہ اسے قتل کرنے لگے، سامنے آیا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، صحابی نے پھر بھی مار دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، حضور نے فرمایا کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا تو نے پھر بھی مار دیا، وہ کہتے ہیں حضور اس نے تلوار کو دیکھ کے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، میرے محبوب علیہ السلام پھر وہ جیسے ہم حسرت سے کہتے ہیں نا کف افسوس ملتے ہوئے ہیں تو انج کر چھڑیا، وہ صحابی کہہ رہا ہے حضور میں نے اس لیے مار دیا کہ وہ تلوار کو دیکھ کے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا، میرے محبوب پھر فرمانے لگے ہیں انہیں کلمہ پڑھ لیا تو پھر بھی مار چھڑیا، پھر تیسری دفعہ پھر اس نے صحابی نے یہی کہا، حضور نے تیسری دفعہ بھی یہی کہا کہ میرے محبوب تیسری دفعہ بھی فرمانے لگے کہ ہیں انہیں کلمہ پڑھ لیا تو پھر بھی مار دیتا، صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اتنی شرم آئی، میرا دل کرتا تھا میں آج سے پہلے کافر ہوتا، آج مسلمان ہوتا کہ اللہ اس کے صدقے میرے پچھلے گناہ تو معاف فرما دیتا۔
کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو سارے گناہ پچھلے دھل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہوا ہی نہ ہوتا، میں آج مسلمان ہو رہا ہوتا۔ اس قدر کسی مسلمان کو، یہاں پہ عملوں کی بات نہیں ہے جی پولیس والے نے، رشوت خور نے، فلان کر دینے، ٹمکان کر دینے، وہ بھی آخر مسلمان ہے نا، کلمہ گو نے۔ اس بات سے یہ حقوق العباد کے اندر جو سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ یہ ضروری ہے کہ نہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، چاہے وہ پولیس میں ہیں، نہ ہم انہیں ماریں اور نہ وہ ہمیں ماریں۔ پھر جو بیچ میں مرواتے ہیں وہ کون ہیں، ان کا میں نے حدیث کی روشنی میں بتا دیا کہ سرکار نے فرمایا تھا جس کے چند جملوں کی وجہ سے کوئی بندہ مر جائے گا، قیامت کے دن وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا جی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس شخص ہے۔ میں نے الحمدللہ اس ممبر سے کبھی آپ کو کسی سیاست کی جماعت کے حوالے سے کبھی بدظن کرنے والے کو جملے نہیں بولے۔ آپ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میرے لیے آپ سارے مسلمان ہیں۔ کوئی پی ٹی آئی دا مار گیا، کوئی نون لیگ دا مار گیا، کوئی پیپل پارٹی دا، کوئی تحریک لبیک دا، میں سارے دا جنازہ بھی پڑھانا ہے، میں سارے کو جانا ہے، تو میرے لیے آپ سارے برابر ہیں۔ لیکن آپ کے لیے بھی کم از کم یار اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ سارے مسلمان برابر رہیں۔ یہ میرے اکیلے پہ فرض نہیں ہے کہ میرے لیے سارے مسلمان برابر ہیں، یہ آپ کے لیے بھی فرض ہے۔ اور اگر آپ کے لیے اپنی پارٹی کا بندہ مسلمان ہو اور دوسرا مباح الدم ہو کہ جتنے لب گیا قتل کر دیو، پولیس والا لب گیا احتجاج ہو جو تھی مار دیو، تو یہ ہرگز اسلامی تعلیمات کے مطابق جائز نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اشارہ کرنے کو بھی ہتھیار کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز قرار دیا، گناہ بن گیا شریعت میں۔ آپ کسی بندے کو مذاق کے ساتھ بھی اشارہ نہیں کر سکتے کسی ہتھیار کے ساتھ۔ تو یہ حقوق العباد کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔